IMF کی سخت شرائط پر حکومتی رضامندی۔ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اپنے نئے بلاگ میں لکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے منصب سنبھالتے ہی پی ٹی آئی حکومت اور مفتاح اسماعیل کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 200 روپے تک محدود رکھیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی، منی بجٹ کے ذریعے غریب عوام پر نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے، ایکسپورٹ صنعتوں کو بجلی اور گیس کی رعایتی نرخ جاری رہیں گے اور بجلی گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن IMF اپنی شرائط منوائے بغیر معاہدے کی بحالی کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا۔ IMF پروگرام کی معطلی کے باعث ڈونر ایجنسیوں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے نئی فائنانسنگ روک دی، جبکہ دوست ممالک نے اپنے سافٹ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع اور نئی مالی امداد کو IMF پروگرام کی بحالی سے مشروط کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر آنے کے تمام دروازے بند ہو گئے، لیکن بیرون ملک ڈالر جانے کے دروازے کھلے رہے۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی مسلسل ہو رہی ہے اور رواں مالی سال 2.8 ارب ڈالر کی مزید ادائیگیاں کرنی ہے، جس کے نتیجے میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 10 سال کی کم ترین سطح 3 ارب ڈالر پر آ گئے۔ پاکستان روپیہ خطے کی کرنسیوں میں سب سے کمزور ثابت ہوا، جو انٹر بینک میں 277 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 280 پر پہنچ گیا ہے۔ لیکن روپے کو فری فلوٹ کرنے سے پہلے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے 30 روپے فرق کی وجہ سے پاکستان کی ترسیلات زر میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ بیرون ملک مقیم کچھ پاکستانیوں نے اتنے زیادہ فرق سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی ترسیلات زر ہنڈی یا حوالے کے ذریعے پاکستان بھیجنے کو ترجیح دی، جس کے باعث بینکنگ چینل سے ترسیلات زر میں کمی دیکھنے میں آئی، جبکہ خام مال کی امپورٹ میں رکاوٹ کی وجہ گزشتہ ماہ جنوری میں ملکی ایکسپورٹس میں 15% اور FBR کے پہلے 6 مہینے کے ریونیو ہدف میں 217 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے بالآخر حکومت نے IMF کی سخت ترین شرائط ماننے کی حامی بھر لی ہے، جس کے لیے حکومت کو سخت اور غیر مقبول فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ حکومت نے روپے کی قدر کے مصنوعی نظام کو ترک کر کے مارکیٹ میں مبنی فری فلوٹ نظام پر چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جنوری سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ریکارڈ 50 روپے یعنی 20% اضافہ دیکھنے میں آیا، جس سے صرف ایک دن میں بیرونی قرضوں میں تقریباً 2800 ارب روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ قارئین، یہ وہ قرضے ہیں جو ہم نے دراصل نہیں لیے، لیکن راتوں رات روپے کی قدر ایکسچینج ریٹ میں کمی کی وجہ سے ہمیں اضافی دینا پڑیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے افراط زر کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی ریٹ مزید بڑھا کر 17% کر دیا، جس سے بینکوں کی شرح سود 19 سے 20% تک ہو گئی ہے اور بزنس کی مالی لاگت میں شدید اضافہ ہوا ہے، جو نئی سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ افزا نہیں ہے۔ اتوار 29 جنوری کو حکومت نے پیٹرول میں اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا، جس سے پیٹرول کی نئی قیمت 250 روپے اور ڈیزل کی نئی قیمت 276 روپے فی لیٹر ہو گئی، جس سے جنوری اور مہنگائی میں CPI 1975 کے بعد 48 سال میں ریکارڈ 28% تک پہنچ گئی، جس کے آنے والے دنوں میں 32% ہونے کی توقع ہے، کیونکہ IMF پیٹرولیم مصنوعات پر 17% سیل ٹیکس اور 10 روپے فی لیٹر PDL بھی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے، جس سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ گزشتہ حکومت نے IMF کی مرضی کے بغیر ٹیکس ایمنسٹی کا اعلان کیا، جس پر IMF نے معاہدہ معطل کر دیا۔ تاہم موجودہ حکومت کے IMF مطالبات پر رضامندی کے بعد IMF مذاکراتی ٹیم 31 جنوری کو پاکستان آئی اور آرڈیننس اور منی بجٹ کے ذریعے اضافی ٹیکس لگانے، گردشی قرضے کم کرنے کے لیے بجلی کے نرخوں میں 12.5 روپے فی یونٹ اور گیس کے نرخوں میں 74% اضافہ، 238 ارب روپے سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی، ادویات اور LPG کی قیمتوں میں 60 روپے فی کلو اضافہ، سیلاب متاثرین کے لیے 500 ارب روپے کی اخراجات کی اجازت ہو، بیوروکریسی کے اثاثوں کی تفصیلات اور 2017 کے بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ پر عمل درآمد جیسی شرائط پیش کی، جبکہ حکومت نے پہلے مرحلے میں بجلی کے نرخ میں تقریباً 6.5 روپے فی یونٹ اضافے اور 300 یونٹ تک سبسڈی ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ IMF بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے 600 ارب روپے کی اضافی ٹیکسز لگانے پر بھی زور دے رہا ہے، مگر حکومت پہلے مرحلے میں 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے پر آمادہ ہے۔ حکومت نے گردشی قرضے کم کرنے کے لیے IMF کو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پیش کیا، لیکن IMF کو حکومتی مینجمنٹ پلان کے عمل درآمد پر تحفظات ہیں۔
वजीर खजाना IMF माहदे की बहाली के लिए दोस्त ममालिक से 4 से 5 अरब डॉलर के नए सॉफ्ट डिपॉजिट के लिए भी कोशां है ताकि हुकूमत और IMF के माबैन डेडलॉक ख़त्म और स्टाफ लेवल माहदा किया जा सके। मईशत के तालिब इल्म की हैसियत से मेरे नज़दीक अगर IMF के तमाम मुतालबात मान कर इन पर अमल दरामद किया गया तो मुल्क में महंगाई का तूफान खड़ा हो जाएगा, जिससे बेरोजगारी और गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। लेकिन मौजूदा हालात में हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है।